अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में बात होगी 3 इंतहाई अहम मौज़ूआत पर, जिनमें शामिल होंगे न्यू दिल्ली में होने वाला धमाका और फिर उसके बाद इस्लामाबाद में धमाका। और शो के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि क्या इंडस वाटर्स ट्रीटीज़ के तहत कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने जो राय दही दी है, क्या वो भारत के नुक्ता नज़र की तायीद करती है। और इसके साथ आगाज़ करेंगे आज के अपने डिसाइफर का। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा, और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि हम दिल्ली में होने वाले धमाके की बात करें या उस जानिब जाएं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। दो कि आई एम फेमिलियर, मुझे पता है कि आप शायद इसका जवाब देने में हिचकिचाहट तो महसूस नहीं करेंगे, लेकिन शायद देना ही नहीं चाहेंगे जवाब, क्योंकि आप जो भी इंटरनल हमारे पॉलिटिकल मामलात हैं उनको अवॉइड करते हैं डिसाइफर में। लेकिन स्टिल आई वांट टू आस्क, जवाब दे दें तो बड़ी मेहरबानी, नवाजिश, ना दें तो भी इट्स अप टू यू। कर लूँ सवाल, इजाज़त है? हाँ कर लीजिए। मतलब मुझे क्योंकि डिसाइफर हमारा फॉरेन अफेयर्स पे होता है, तो इसलिए मैं इंटरनल चीज़ों पे गुफ्तगू नहीं करता। लेकिन आप सवाल पूछिए, अगर मैं जवाब देना चाहूँगा तो दे दूँगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। प्लीज़। ये जो 27वीं आईनी तरमीम हुई है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये तो आपने बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया। देखिए, मैं किस तरह आपको अपना जवाब दूँ। मेरे लिए दो चीज़ें हैं जो अहम हैं। क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, तो ज़्यादा रायज़नी नहीं कर सकता, लेकिन दो चीज़ें अहम हैं। एक तो मेरे हिसाब से कोई शख्स भी मासूम नहीं है और मावराए कानून नहीं हो सकता। पहला सवाल तो यही है। सही। तो जो भी अपने लिए इस्तिस्ना चाहते हैं, वो अपने साथ खुद ज़्यादती करते हैं मेरे ख्याल में। तो एक ये प्रिंसिपल रसूल की बात है। बड़े बड़े हमारे खुलाफाए राशिदीन भी उन्होंने अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश किया। तो इस वजह से मैं इसको एज ए प्रिंसिपल देखता हूँ। दूसरा प्रिंसिपल भी यही है कि अदलिया को जो है बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए, वो एग्जेक्टिव के इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए। अब मुझे नहीं मालूम कि 27वीं तरमीम की वजह से क्या एग्जेक्टिव की जो इंडिपेंडेंस है वो कंप्रोमाइज़ हुई है, नहीं हुई। आई कांट से मच, लेकिन ये दो प्रिंसिपल्स मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं 27वीं तरमीम को देखता हूँ। और कुछ नहीं कहेंगे? बहुत कुछ। That's it. बस काफ़ी है ना जो कह दिया। समझ गए हम। राइट। सो अब जो ये दिल्ली में धमाका हुआ है, क्या ये वाकई फॉल्स फ्लैग था या कि हकीकत में एक दहशतगर्दाना कार्रवाई थी? देखिए, अगर आप भारत का मीडिया देखिए तो लगता तो यही है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी भारत के ख़िलाफ़, और सिर्फ ये न्यू दिल्ली के धमाके तक महदूद नहीं थी। और अगर इस साजिश को बेनकाब न किया जाता, न पकड़ा जाता, तो ये मकबूजा जम्मू और कश्मीर से लेकर पता नहीं कहाँ तक एक सीरीज़ ऑफ धमाका होना था। वो गुजरात में भी होने थे, उत्तर प्रदेश में भी होने थे, हरियाणा में भी होने थे, और कहाँ नहीं होने थे, बकौल भारतीय मीडिया के। और उसकी सारी जो जिम्मेदारी है वो आ जाती है जैश मोहम्मद पाकिस्तान पर। तो मीडिया से तो यही तासुर मिलता है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी साजिश की है और वो भारत में एक धमाकों की सीरीज़ करवाना चाहता था। और अब वक्त आ गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म वुड बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, तो मोदी साहब को फौरी तौर पे पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए और स्कोर सेटल कर देना चाहिए। भारत का मीडिया अगर आप देखिए तो उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है कि ये एक साजिश थी, पाकिस्तान इसके बिल्कुल पीछे था और जैश मोहम्मद भी इसके पीछे था। लेकिन भारत की जो हुकूमत है वो इस बार बड़ी मोहतात थी। पहलगाम की तरह जिस तरह उन्होंने 5 मिनट के अंदर सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया, और फॉल्स फ्लैग था चूँकि वो, और वो पाकिस्तान पे हमला भी करना चाहते थे, तो उन्होंने पूरा ग्राउंड बनाया जी। अब इस वक्त अभी तक आज कितने दिन हो गए, 10 नवंबर को ये वाक़या हुआ था ना, तो आज 14 नवंबर है, 4 दिन हो गए हैं। लेकिन अब तक भारत की जानिब से, हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान की जानिब उंगली नहीं उठाई गई। अभी तक उनकी इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं और वो अभी मामलात को सामने लेकर आएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि इशारा मतलब उन्हीं हमारी तरफ ही आता है जी। अब हमारी तरफ क्यों इशारा नहीं कर रहे, पहला एक सवाल ये भी है ना। यूजुअली तो भारत में
ایک ٹریڈیشن ہے، ٹریڈیشن ہے، ایک ان کی ایک عادت سی بن گئی ہے بالکل کہ جو واقعات بھی بھارت میں ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری فوری طور پہ پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں. اس بار وہ قدر محتاط ہیں. پہلی بات تو یہ میں پہلے بھی آپ کو کہتا رہا ہوں کہ ابھی میں کوئی دیکھ نہیں رہا کہ بھارت کوئی ایسا مس ایڈونچر پاکستان کے خلاف کر سکتا ہے جب تک کہ اس کو 150% یقین نہ ہو جائے کہ اس کو وہ ہزیمت اٹھانی نہیں پڑے گی جو میں اس نے اٹھائی. اور یہ مشکل ہے اس وقت. تو اس وقت اس لیے بھارت محتاط ہے کہ وہ پاکستان کا نام نہیں لیتا سرکاری سطح پہ. فی الحال میڈیا تو ٹھیک ہے بہت کچھ کہہ رہا ہے لیکن سرکاری سطح پہ نہیں لے رہا. لیکن ایک اور بات بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس وقت سرکار جو ہے وہ اس قسم کا اقدام لینا بھی نہیں چاہتی کیونکہ اس کو ڈر ہے نا کہ کہیں دوبارہ، کیونکہ اگر اس وقت ہزیمت ہو گئی اور وہی مئی والا معاملہ ہو گیا تو پھر اٹ ول بی پولیٹیکلی فیٹل فار مودی. تو اس وقت وہ کوئی ایسا اقدام پاکستان کے خلاف نہیں لینا چاہتے. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 2 دنوں میں حکومت کی جانب سے کوئی ایسے فیلرز میڈیا کے تھرو چھوڑے جا رہے ہیں کہ اس میں ترکیہ بھی انوالو تھا، وہاں بھی سازش کی گئی، افغانستان بھی انوالو تھا. اب کتنے ممالک کے خلاف اقدام لیں گے؟ تو وہ تھوڑا سا ڈیفیوز انہوں نے کر دیا کہ ٹھیک ہے جی پاکستان بھی اگر ہے تو جیش محمد، لیکن جیش محمد کے ورکر سے یا ان کے آپریٹو سے کچھ لوگ جا کے، مولوی صاحب ایک ہیں بقول ان کے، وہ جا کے انقرہ میں ملے یا استنبول میں ملے. تو اب انہوں نے تھوڑا سا اس کو پھیلا دیا ہے، پاکستان فوکس نہیں رکھا. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا اپنے آپ سے ایٹ لیسٹ بھارت کے لوگوں کو بتانے کہ یہ پاکستان نہیں ہے اور ہی بہت سے ممالک ہیں. تو ایک لحاظ سے یہ بھی کام ہو گیا. دوسری جانب اب یہ کہنا کہ فالس فلیگ ہے یا واقعی کوئی ایسی چیز ہوئی ہے، اب اس وقت کہنا قدر مشکل ہے. چونکہ بھارت کی جانب سے جو بھی اس وقت میڈیا کے تھرو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ تو یوں لگتا ہے کہ ایک اور سازش ہے، شاید وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے بلکہ مسلمانوں جو بھارتی مسلمان ہیں ان کے خلاف ایک سازش ہے. اگر یہ سازش نہیں بھی ہے اور اگر واقعی یہ جو ڈاکٹر سارے ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر سے لے کر الفلاح یونیورسٹی فرید آباد ہریانہ تک اگر یہ سازش نہیں ہے تو پھر تو یہ واقعی بڑا سیریس مسئلہ ہے بھارت کے لیے. کیونکہ اگر پڑھا لکھا مسلمان اب وہ واقعی باتوں کو سمجھنے لگا ہے کہ وہ جس طریقے سے ان کو مسلمانوں کی بحثیت مجموعی طور پہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ رویے اختیار کیے گئے ہیں بھارت میں، تو یہ اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ اگر پڑھا لکھا شخص بھی بھارت میں وہ ان چیزوں میں انوالوڈ ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی دنیا بھر میں ہم نے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا. اگر آپ 9/11 لے لیجئے، اس میں بھی سارے پڑھے لکھے لوگ تھے نا جنہوں نے واقعہ کیا تھا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن بھارت کے اندر مجھے لگتا ہے کہ اب ایک 2 چیزیں اس کے ساتھ ہو رہی ہیں. ایک تو مسلمان بھارت کا پہلے ہی مارجنلائز تھا، اب اس پہ اور سختیاں ہوں گی. وہ پہلے ہی سیکنڈ کلاس سٹیزن تھا، اب اس کو اور. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ مسلمانوں کو مزید سوشلی اور مطلب ایک ایجوکیشن وائز بھی ان کو پیچھے رکھا جائے تاکہ وہ آگے نہ آ سکیں. اب اسی وجہ سے دیکھیے نا فوری طور پہ جو الفلاح یونیورسٹی تھی جو کہ مسلمانوں کا انیشیٹو تھا، گو کہ ان کے وائس چانسلر اس وقت ایک ہندو ہیں، لیکن یہ 2006 یا 2009 میں انجینئرنگ کالج تھا، پھر یہ 2014 میں اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا. تو جو جس علاقے میں یہ ہے فرید آباد میں، وہاں پہ بڑی مائنورٹی زیادہ رہتی ہیں، مسلم علاقہ بھی ہے، غربت بھی ہے، تو ان کے لیے ایک بہت بڑی یہ چیز تھی. لیکن جو ہی یہ واقعہ ہوا تو اس کے 2 دن بعد جو انڈین ایسوسیشن آف یونیورسٹیز ہے انہوں نے اس یونیورسٹی کی جو ہے ممبرشپ کو ریووک کر دیا. اب یہ صرف بات یہاں تک محدود نہیں رہی کیونکہ بات ہو رہی ہے، اگر آپ بھارت کا میڈیا دیکھیں نا تو ریڈیکلائزیشن آف انڈین مسلمز کی بات ہو رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب کنیکشنز ڈھونڈ رہے ہیں علی گڑھ یونیورسٹی میں بھی، ساتھ ساتھ جو اسلامیہ جامعہ ملیہ ہے اپنے ادھر نیو دہلی میں، ادھر بھی جائیں گے. اور پھر عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد میں، جو 3 میجر یونیورسٹیز ہیں نا مسلمانوں کی، اس میں ہندو بھی ہیں نوجوان، لیکن جامعہ ملیہ اسلامیہ نیو دہلی میں مجھے بھی جانے کا وہاں اتفاق ہوا ہے بہت دفعے. تو یہ تو 2-3 امپورٹنٹ یونیورسٹیز ہیں مسلمانوں کی، پھر دیوبند ہے، پھر ندوہ ہے، یہ سارے مسلمانوں کے انسٹیٹیوشنز ہیں.
تو اب مسلمانوں کی جو یونیورسٹیز ہیں پہلے تو ان کو کریں گے، دباؤ ڈالیں گے. جس طرح یہ الفلاح یونیورسٹی کے جو چیئرمین ہیں جاوید احمد صدیقی صاحب، ان کے خلاف بھی کوئی مقدمہ دائر کر دیا ہے 7 کروڑ روپے کا. جس دن یہ واقعہ ہوا اس سے اگلے 2 دن بعد ہی ابھی ان کو یاد آ گیا کہ انہوں نے کوئی خرد برد کی ہے اور 7 کروڑ کا مقدمہ ان پہ بنا دیا ہے. اسی طرح اب آپ دیکھیں گے کہ علی گڑھ یونیورسٹی، یہ جو ہے نیو دہلی میں ملیہ یونیورسٹی ہے، اس میں عثمانیہ یونیورسٹی اور جتنے بھی مدارس ہیں پورے بھارت میں، ان پہ اور سختی آئے گی اور مسلمانوں کو اور ڈیفینسو پہ لایا جائے گا. تو ایک تو یہ بڑا واضح ہے بھارت کی یہ پالیسی. دوسری جانب اگر آپ دیکھیے تو کیونکہ جو ڈاکٹر عمر نبی ہیں، جو بقول ان کے دہشت گردی کے معاملات میں جس نے خودکش حملہ کیا اپنے آپ کو گاڑی میں، اس کا پلوامہ سے تعلق جوڑا. پلوامہ کے ایک مولوی صاحب ہیں عرفان صاحب، ان کا بھی سے تو مقبوضہ جموں اور کشمیر مزید آپریشن، بلکہ مولانا یہ ڈاکٹر عمر نبی ہے اس کا تو گھر بھی مسمار کر دیا. مطلب یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اس گھر میں صرف وہ تو نہیں رہتا نا، اس کے ماں باپ بھی ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے. اگر ایک شخص چلے ہم مان بھی لیتے ہیں دہشت گرد ہے، تو آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ اسے گھر کو ہی مسمار کر دیں؟ تو یہ اب اور یہ ڈاکٹر محبوبہ مفتی نے کہا بھی ہے اپنے ایک انٹرویو میں، جو پی ڈی پی کی چیئرپرسن ہے، کہ یہ دیکھیے لمیٹڈ ایکشن کی پردے میں آپ پورے جموں و کشمیر کو، مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگوں کو آپ اس طرح کر رہے ہیں. تو یا وہاں بھی پہلے تھا نا کہ اسٹیٹ کا درجہ دے دیں، وہ بھی نہیں ہو پائے گا. خیر اس سے کوئی فرق نہیں بھی پڑتا، لیکن یہ ہے کہ مزید جو آپریشن ہوگا مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، اور جو مسلمانوں کو جو مظالم ہیں بھارت کے مسلمانوں کو، ان پہ اور یہ مظالم بڑھیں گے. جہاں تک تعلق پاکستان کو جوڑنے کی بات ہے، آفیشلی تو نہیں جوڑا گیا، لیکن ایک تاثر دینے کی تو کوشش کی جا رہی ہے نا. تو یہ بھی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی امریکہ کو. ابھی مارکو روبیو اور جے شنکر کی ملاقات بھی ہوئی ہے کینیڈا میں، تو وہاں ان کو یہ کہا ہوگا کہ دیکھیے جی پاکستان نے پھر کر دیا، لیکن ہم آپ کی خاطر ابھی کچھ اقدامات نہیں لے رہے. لیکن پاکستان کو وہ دہشت گردی کا جو نیریٹو ہے بھارت کا، کراس بارڈر ٹیررزم، اس کے تحت یہ کہانی نیریٹو کو ری انفورس کرنا تو چاہتے ہیں نا کہ نیریٹو الائیو رہے. لیکن میں ابھی یہ نہیں کہتا کہ یہ فالس فلیگ ہے، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ 3000 kg ایکسپلوسو، ہائیلی ایکسپلوسوز پکڑ انہوں نے لیے ہیں الفلاح یونیورسٹی سے، اور یہ کہاں کہاں ان کے لنکس تھے اور کنیکشنز تھے، اور بلکہ لکھنؤ میں خاتون بھی وہ بھی پکڑی گئیں. تو اب یہ بھارت کے اندر کا مسئلہ تو ہے، لیکن اب یہ اور اس کو نام یہ دے رہے ہیں کہ جی ہندو تو بڑے پیسفل لوگ ہیں، ہندو تو دہشت گرد نہیں ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. صرف مسلمانوں میں کیوں ریڈیکلائزیشن ہے؟ خیر ہندوؤں میں بھی زبردست ریڈیکلائزیشن ہے. سمجھوتا ایکسپریس بھارتی دہشت گردوں نے نہیں کیا، آر ایس ایس کے لوگوں نے ہی کیا تھا نا. تو بہرحال یہ کہانی ہے، دیکھتے ہیں کہ فالس فلیگ تھا، حقیقت ہی چیزیں سامنے آ ہی جائیں گی. بالکل. So let's take a short commercial break here.